جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ایک ایسا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھ کر دوسروں کو بھی شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہجرت کے 7ویں سال محرم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیبر پر چڑھائی کے لیے نکلے اور 10 راتیں اس کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ سفر میں فتح کر لی۔ اس کی گلیوں اور گھروں میں شدید لڑائی ہوئی جس میں بہت سے یہودی مارے گئے، اور جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیبر کی زمین دی کہ وہ اس میں کام کرتے رہیں اور کھیتی باڑی کرتے رہیں، اور اس کا نصف حصہ ان کے پاس ہے، اس میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور مسلمان مدینہ واپسی کے لیے اپنے معاملات جمع کر رہے تھے اور وہ ابھی اپنے لشکروں کے گھروں میں ہی تھے، تو ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری لائی جس میں اس نے ایک مہلک زہر ڈال دیا اور کندھے اور بازو میں زہر کی مقدار بڑھا دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کندھے اور بازو کا گوشت مرغوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اس بازو کے گوشت کو پکڑ کر دانتوں سے پیسا۔ بشر بن برا رضی اللہ عنہ نے گوشت کا ایک ٹکڑا توڑا اور اسے چبانے میں جلدی کی اور نگل لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چبانے کے بعد اور نگلنے سے پہلے بنی ہوئی بکری بول پڑی۔ وہ کہتی ہے، مجھے زہر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس آپ کے منہ میں تھا پھینک دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اسے مت کھاؤ، گوشت میں زہر ملایا گیا ہے۔ لیکن بشر بن برا نے اس ٹکڑے کو نگل لیا تھا اور ان کا رنگ فوراً زرد ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے بچانے اور ابتدائی طبی امداد دینے کی کوشش کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، میں تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو کیا تم اس میں سچے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ابو القاسم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اس بکری میں زہر ڈالا تھا؟ وہ کہنے لگے، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہیں اس پر کس چیز نے مجبور کیا؟ انہوں نے کہا، ہم آپ سے آرام چاہتے ہیں، اگر آپ جھوٹے ہیں اور اگر آپ نبی ہیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زہر کا آغاز کس نے کیا؟ انہوں نے کہا، زینب بنت الحارث نے۔ تو اسے لایا گیا اور اس سے کہا گیا، تم نے جو کیا ہے وہ کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے میرے باپ، میرے چچا، میرے شوہر اور میرے بھائی کو قتل کیا، اور جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ آپ نے میری قوم سے حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے قتل کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس نے کہا، میں نے سوچا اگر آپ نبی ہیں تو بازو آپ کو بتائے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو ہم آپ سے فارغ ہو جائیں گے، اور آپ مجھے پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں اور حاضرین کو گواہی دیتی ہوں کہ میں آپ کے دین کی پیروی کرتی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے قتل کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنا بدلہ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک رگ سے داغ دیا جو عربوں کو زہر سے بچانے کے لیے جانا جاتا تھا، جسے شہرہ کہا جاتا ہے۔ لعاب کے ذریعے جسم میں جو چیز داخل ہو سکتی تھی، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر آپ کو خبر پہنچی کہ بشر بن البرار زہر سے فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو ان کے سرپرستوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اسے بدلہ میں قتل کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک رہے۔ ہر سال جب بھی یہ وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد محسوس ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس زہر کو محسوس کیا اور یہ ان کے ساتھ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ خدا ان پر رحم کرے اور انہیں سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔